یذبحون ابناءکم، وہ ذبح کرتے تھے ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور وہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو، وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، وَفِي ذَلِكُمْ، اور اس میں بلاء آزمائش تھی، مِّن رَبِّكُمْ، تمہارے رب کی طرف سے۔ تو معزز حاضرین و سامعین، پچھلے جمعۃ المبارک کے اوپر بھی یہ عرض کیا، اصل میں وہ یہ پسند نہیں کرتے تھے، فرعون پسند نہیں کرتا تھا جب بڑے بڑے جادوگروں نے اسے آ کے بتایا، راہبوں نے آ کے بتایا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری بادشاہی کو آ کر ختم کر دے، تو اس نے حکم جاری کر دیا کہ مرد عورتوں کے پاس جائیں ہی نہ، اور اگر کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس بچے کو ذبح کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے۔ یہ سلسلہ کافی وقت تک چلتا رہا۔ پھر فرعونیوں کو یہ خیال آیا کہ اگر ایسے ہی رہا تو پھر تو ہماری نسل ختم ہو جائے گی، اور انہوں نے فرعون کو کہا کہ اگر اسی طرح بچے ذبح ہوتے رہے تو پھر تیرا کام کرنے والا کون ہوگا؟ ڈیوٹیاں انجام دینے والے ہی لوگ ختم ہو جائیں، کوئی جب رہے گا ہی نہیں تو پھر ڈیوٹی کون دے گا؟ تو پھر یہ حکم بھی جاری کیا گیا تفسیر تبیان القرآن کی روشنی میں کہ 1 سال جو بچے پیدا ہوں انہیں چھوڑ دیا جائے، اور 1 سال جو بچے ہوں انہیں ذبح کر دیا جائے۔ تو حاضرین گرامی قدر، یہ بہت بڑی آزمائش تھی بنی اسرائیل کے اوپر۔ پھر اللہ رب العزت نے انہیں نجات کیسے عطا فرمائی، پھر آگے اس نجات کا تذکرہ آتا ہے، وَإِذْ فَرَقْنَاكُمْ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، وَإِذْ، اور جب، فرقنا، ہم نے پھاڑ دیا، بکم، تمہارے لیے، البحر، سمندر کو، فانجیناکم، پس ہم نے تمہیں نجات عطا فرمائی، واغرقنا آل فرعون، اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا، وانتم تنظرون، اور تم دیکھ رہے تھے۔ تو حاضرین گرامی قدر، جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، کیونکہ وہ تو کہتا تھا کہ میں نبی کا میلاد نہیں ہونے دوں گا، نبی کی ولادت نہیں ہونے دوں گا، اور پھر اللہ رب العزت نے اپنے پاک پیغمبر کی ولادت بھی کروائی۔ اور پھر حاضرین گرامی قدر، جب ولادت ہو گئی تو پھر ماں کو الہام ہوا، اس کے سینے کے اندر یہ بات ڈالی گئی کہ تو اس بیٹے کو ایک صندوق کے اندر بند کر اور دریا کی موجوں کے اندر بہا دے، اور اسی طرح کیا گیا۔ اب حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا اسی دریا کے کنارے تھیں اور بہتے صندوق کو دیکھ رہی تھی۔ خادموں کو کہا کہ اس صندوق کو پکڑو، خوبصورت صندوق جا رہا ہے۔ اب وہ صندوق پکڑ کے جب حضرت آسیہ کے سامنے پیش کیا گیا
تو معزز حاضرین اسے کھولا گیا تو اس سے خوبصورت بچہ نکل آیا، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی دریا کے کنارے ساتھ ساتھ جا رہی تھی کہ صندوق جاتا کدھر ہے۔ اب حاضرین گرامی قدر، بہن نے آ کے ماں کو اطلاع دی کہ ماں یہ ہو چکا ہے۔ پھر وہ بہن ساتھ چلی گئی اور حضرت آسیہ لے کے موسیٰ علیہ السلام کو گھر گئیں تو فرعون نے کہا میں نے تو بچوں کو ذبح کرنے کو حکم دیا اور تو بچہ گھر لے آئی۔ تو حضرت آسیہ نے کہا کتنا خوبصورت بچہ ہے، کتنا حسین بچہ ہے، کتنا پیارا بچہ ہے، اور یاد رکھ لیں نبی ہوتا ہی وہ ہے جو سونا ہو، نبی ہوتا ہی وہ ہے جو سونا اور خوبصورت ہو۔ اللہ کسی کانے کو نبی نہیں بنا سکتا۔ تو حاضرین گرامی قدر، خوبصورت اور حسین بچہ سیدہ آسیہ جب لے کے گئیں تو کہا فرعون نے میں نے تو، کیونکہ خامن تھا سیدہ آسیہ کا، میں نے تو بچے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ کہا دیکھو تو صحیح کتنا حسین ہے، کتنا پیارا ہے۔ اور پھر حاضرین گرامی قدر فرعون نے دیکھا، پھر ہاتھوں پہ اٹھایا، جب اٹھایا تو اللہ کے نبی نے فرعون کی داڑھی کو پکڑ لی۔ یہ بچپن کی باتیں ہیں، بچے اس طرح پکڑا نہیں کرتے، گرفت نہیں کیا کرتے، اور پھر چھوٹے بچے ہوں تو پھر حاضرین گرامی قدر صرف داڑھی سے پکڑا ہی نہیں، فرعون کے منہ کے اوپر تھپڑ بھی مارا۔ اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، فرعون تو کہنے لگا کہ یہ ہے تو بچہ لیکن اس کا تھپڑ بڑے لوگوں جیسا ہے۔ اور پھر حاضرین گرامی قدر بتائیں، پھر خدا نے اپنے نبی کی ولادت کر کے اس کی پرورش اپنے دشمن کے گھر کے اندر نہیں کی، اور کر کے ارشاد فرمایا ہے اگر میں اپنے نبیوں کے ذکر کو کروانا چاہوں، پرورش کروانا چاہوں تو کسی کی مجال نہیں کہ کوئی روک سکے، کسی کی جرت نہیں کہ روک سکے۔ تو پھر حاضرین گرامی قدر یہیں پھر یہ بات کرنی ہے، دنیا کہتی پھرے کہ یہ میلاد کیا ہے، کدھر سے ہے، کہاں ہے، اور صحابہ نے نہیں کیا، نبی نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، تبع تابعین نے نہیں کیا۔ بس رب کا وعدہ ہے، وہ اپنے بندوں کو خاص کر لیتا ہے۔ ہر بندے کو تو اپنے محبوب کے ذکر کے لیے خاص ہی نہیں کرتا، وہ مخصوص لوگوں کو خاص کر کے اپنے نبی کے ذکر کے لیے چن لیتا ہے۔ جس طرح وہ موسیٰ کو فرعون کے گھر کے اندر پالنا جانتا ہے، پرورش کروانا جانتا ہے، اسی طرح وہ خدائے عظیم محمد مصطفیٰ کا قیامت تک میلاد کروانا جانتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں 12 کو جو وہ ولادت نہیں ہوتی، کوئی کہتا ہے 9 کو ہوئی، کوئی کہتا ہے 17 کو ہوئی۔ حاضرین گرامی قدر، آپ 17 ہی مان لیں، آپ 9 ہی مان لیں، لیکن میلاد کریں تو صحیح، حضور کا ذکر کریں تو صحیح۔ اور یہ تاریخیں تو چاند کی تاریخیں ہیں، یہ تاریخیں تو وہ تاریخیں ہیں جو چاند نکلتا ہے تو ہم تاریخوں کا تعین کرتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ تو تب بھی تھے جب چاند تھا ہی نہیں، چاند موجود ہی نہیں تھا اور مصطفیٰ کریم موجود تھے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ہاں وہ 12 کو ہو، ہاں وہ 17 کو ہو، ہاں وہ 9 کو ہو، بس تیرے لیے حکم یہ ہے کہ تو ان کا میلاد کرتا چلا جا، ان کا ذکر کرتا چلا جا، تاکہ تیری قسمت سنورتی جائے اور تو سنورتا چلا جائے، اور یہ نہ سمجھ کے کہ میں ان کا ذکر کر رہا ہوں، تو ان کا ذکر کر کے خود سنور رہا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تو بیٹوں کے ذبح کروا رہا ہے، لیکن میں نے اپنے نبی کی پرورش کا خود ذمہ لیا ہوا ہے، دیکھ اس کا بال بھی بیکا نہیں ہونے دوں گا۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو وہ جوانی عطا فرمائی۔ پھر آقا کے غلاموں، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اسی فرعون کو کہا کہ فرعون خدائے واحد کی عبادت کر،
رب العزت کی عبادت کر۔ اور پھر جب اللہ نے حکم دیا نا کہ اے موسیٰ جاؤ فرعون کے سامنے، تو اللہ کے پاک پیغمبر یہ دعا مانگ کے گئے۔ وہ دعا کیا تھی؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے مالک میرے سینے کو کھول دے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کے پاک پیغمبر نے یہ دعا بھی کی، مالک میری زبان کی گرہ کو کھول دے، میری بات کو میرے لیے آسان کر دے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ایک طرف پیغمبر ہے اور پیغمبر رب کی بارگاہ میں دعا مانگ کے جا رہا ہے، مالک تیرے دشمن کے سامنے جا رہا ہوں، مجھے کامیابی عطا فرما، میرے سینے کو کھول دینا۔ اور پھر حاضرین گرامی قدر بحث و تکرار بھی ہوا۔ اب سارے جانتے ہیں انشاءاللہ قرآن مقدس میں ہم آگے اس کے حوالے سے پڑھیں گے اور بڑی تفصیل کے ساتھ آئے گا، لیکن آگے جو ہم پڑھ رہے ہیں، جو بات ہو رہی ہے، رات کو اللہ رب العزت کے پاک پیغمبر نے اپنے ماننے والوں کو حکم دیا کہ اے میرے ماننے والوں، چلو مصر سے نکل جاتے۔ اور برادرین گرامی قدر اللہ رب العزت کے پاک پیغمبر کے حکم سے جب سارے نکلے تو اللہ رب العزت نے اس کا قرآن مقدس کے اندر بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ اور حاضرین گرامی قدر جب نکلے رات کو اور صبح کو، اس بات کی خبر فرعون کو بھی ہوئی، اور وہ فرعون جو ہے وہ پیچھے چلا، اور جو اللہ کے پاک پیغمبر کا قافلہ تھا اس قافلے کے پیچھے ہو لیا۔ اور جب دور سے نبی کے ماننے والوں نے دھول کو اٹھتے دیکھا تو پریشان ہوئے، سامنے سمندر آ گیا، پیچھے سے دشمن آ گیا، اب ہمارا کیا بنے گا؟ تو اب اللہ کے پیغمبر نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مالک کیا حکم ہے؟ تو ارشاد فرمایا، موسیٰ اپنا عصا سمندر کے اندر مارا جائے۔ اب حاضرین گرامی قدر عصا سمندر کے اندر مارا گیا، اور جیسے ہی نبی کا عصا لگا تو اللہ رب العزت کے حکم سے اس سمندر نے حضرت موسیٰ اور موسیٰ کے ماننے والوں کو جگہ دے دی۔ وہ موجیں جو آپس کے اندر جو ہے وہ مل رہی تھیں اور کناروں سے لگ رہی تھیں اور ایسے پتہ چلتا تھا کہ بہا کے لے جائیں گی، ان موجوں کو اللہ رب العزت نے ایک جگہ کے اوپر ساکت کر دی، موجیں رکیں۔ اب اللہ کے پاک پیغمبر بڑھے، پھر آپ کے ماننے والے نکلے، جب کنارے تک پہنچے فرعون بھی آیا، اس کے ماننے والے بھی آئے، اس کے ساتھی بھی آئے، اور حاضرین گرامی قدر جیسے انہیں دیکھا داخل ہوتے ہوئے ویسے ہی حاضرین گرامی قدر وہ بھی داخل ہوئے۔ اللہ نے موسیٰ اور موسیٰ کے ماننے والوں کو نجات عطا کر دی اور فرعونیوں اور فرعون کو سمندر کے اندر غرق کر دیا۔ یہاں سے ایک بڑی خوبصورت ہمیں بات ملتی ہے، کوئی نبی کے پیچھے چلے، عقیدہ درست نہ ہو اللہ اسے بھی غرق کر دیتا، عقیدہ درست نہ ہو اللہ رب العزت غرق کر دیتا ہے۔ اور آج یہ لوگ کہیں ہم میلاد نہیں مناتے، نبی کو مانتے ہیں میلاد نہیں مانتے، اور تیرے بیٹے کی شادی ہو تو بڑی مٹھائیاں اور خوشیاں کرتا ہے، ہر طرح کی خوشیاں تو اپنے گھر کے اندر لے آتا ہے جن کے لیے تجھے سارا کچھ ملا، اور تو کہتا ہے میں میلاد نہیں مانتا۔ یہ ہوا ہی نہیں ہے۔ حاضرین گرامی قدر میلاد نام ہی حضور کے ذکر کا ہے، اور یہ میلاد میرے رب نے کیا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، قرآن مقدس کی تلاوت کریں، قرآن اٹھا کے دیکھیں، اللہ رب العزت نے ہر جگہ کے اوپر اپنے محبوب کی عظمت کا اعلان فرمایا، محبوب کی عظمت کے تذکرے فرمائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نبی کے پیچھے چلے، عقیدہ درست نہ ہو تو یاد رکھ لیں اللہ اسے غرق کر دیا کرتا ہے۔ تو جس طرح فرعون نبی کے پیچھے چلا لیکن غرق ہو گیا کیونکہ عقیدہ ٹھیک نہیں اور نیت اور ارادہ ٹھیک نہیں، تو اللہ رب العزت تباہ کر دیتا ہے۔ حاضرین گرامی قدر اسی طرح اللہ رب العزت نے آل موسیٰ کو، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو فرعونیوں سے نجات عطا فرمائی۔ اور پھر یاد رکھیں ایک طرف یہ نکل کے وہ سارا منظر دیکھ رہے تھے، اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم اسے دیکھ رہے تھے۔
یعنی فرعونی غرق ہو رہے تھے اور اللہ رب العزت نگاہوں سے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو وہ تماشا دکھا رہا تھا۔ تو پھر حاضرین گرامی قدر پھر آگے دوسرا چیپٹر شروع ہوتا ہے، دوسری بات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے تو ارشاد فرمایا اے جو ہے وہ بنی اسرائیل میں نے تمہیں نجات عطا فرمائی۔ پھر تیسری بات یہ ہے جو دوسرا چیپٹر شروع ہو رہا ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور جب ہم نے وعدہ فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلۃ 40 راتوں کا۔ یاد رکھ لیں اللہ کے پاک پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے کوہ طور کے اوپر گئے اور 40 راتوں کا یہ چلہ تھا، اور اس چلے کے لیے گئے۔ جب نجات مل گئی تو نجات کے بعد کہا اے پاک پیغمبر میری بارگاہ میں آ جاؤ، میں تمہیں ایک کتاب عطا کروں گا اور وہ کتاب تم اپنے ماننے والوں کو دے دو اور اسی کتاب کے مطابق آپ کے ماننے والے عمل کریں گے۔ اب 40 جو ہے وہ راتوں کے لیے اللہ کے پاک پیغمبر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کے اوپر گئے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ جو پیچھے قوم تھی انہوں نے کیا کیا؟ ثم اتخذتم العجل، انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لی، بچھڑے کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ من بعد، اس کے بعد پھر اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم سخت ظالم تھے۔ اور یاد رکھ لیں کائنات کے اندر سب سے بڑا کوئی گناہ ہے، سب سے بڑا جرم ہے تو وہ شرک ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، یہ حضرت جو ہے وہ سورۃ اللقمان کے اندر حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ وصیت کی تھی اور ارشاد فرمایا تھا وصیت کرتے ہوئے اے میرے بیٹے شرک نہ کرنا، سن ان الشرک لظلم عظیم، کہ یہ جو شرک ہے یہ ظلم عظیم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو حضرین گرامی قدر جب انہوں نے بچھڑے کو معبود بنایا تو پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تم ہی سب سے بڑے ظالم ہو۔ اب حاضرین گرامی قدر اس کے بعد کیا ہوا؟ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے شرک کے بعد ثُمَّ عَفَوْنَا، ہم نے تمہیں معاف کیا، معافی عطا کی، عنکم یعنی جو تم میں سے وہ لوگ تھے جو شرک کے اندر مبتلا تھے، بچھڑے کی عبادت کرنے والے تھے، ہم نے جو ہے وہ انہیں معاف کر دیا۔ من بعد، اس کے بعد ذالک لعلکم تشکرون، تاکہ تم میرے شکر گزار بن جاؤ۔ اور حاضرین گرامی قدر یاد رکھ لیں جس دین کے اوپر ہم ہیں یہ خدا کا فضل ہے، ہم سے غلطی ہوتی ہے، ہم اس غلطی کے بعد رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، وہ رب معافی دے دیتا ہے۔ لیکن ان لوگوں کے اوپر کیا شرط لگائی گئی؟ تفسیر ضیاء القرآن کے اندر حضور ضیاء الامت فرماتے ہیں کہ اللہ نے انہیں معافی کیسے عطا فرمائی، شرط کیا لگائی؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ معافی تمہیں دوں گا، تم نے شرک کیا ہے، بچڑے کو معبود بنایا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جن لوگوں نے شرک نہیں کیا وہ لوگ ان لوگوں کو مارے اپنے ہاتھوں سے جنہوں نے شرک کیا ہے۔ یہ شرط لگا دی۔ اور ہمارا دین کتنا پیارا دین ہے کہ اس دین کے اندر حضرین گرامی قدر کسی سے گناہ ہوتا ہے رب کی بارگاہ میں نادم و شرمندہ ہو کے جائے، رب معافی عطا کر دیتا۔ اور ان کے اندر سختی کتنی تھی حضرین گرامی قدر، جب کپڑا پلیت ہو جاتا، یہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اندر جب کپڑا پلیت ہو جاتا تو اس کپڑے کو کاٹا جاتا تھا، لیکن میرے اور آپ کے کریم آقا کے دین کے اندر جب کپڑا ناپاک ہو جائے اسے دھو دیا جائے، نچوڑ دیا جائے، اللہ رب العزت جو ہے وہ پاک کر دیتا ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں یہ ساری برکات کس کی ہیں؟ یہ ساری برکات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر اتنی برکتیں ملے، کپڑا دھو کے پاک کر لیا جائے، پھر اتنی برکتیں ملے کہ تو گناہ کرے اور رب کی بارگاہ میں ان کا وسیلہ لے کے پیش ہو جائے، رب تیرے گناہوں کے اوپر قلم پھیر دے، اور پھر ان کی ولادت کا وقت آئے اور تو دلیلیں تلاش کرے۔ کتنا بدبخت امتی ہے تو کہ تو ان کی آمد کی باری آتی ہے اور دلیلیں تلاش کرتا ہے، جن کی وجہ سے تجھے رحمتیں ملی، جن کی وجہ سے تجھے بہاریں ملی، جس کی وجہ سے
تجھے خیر امت کا لقب ملا، تو بہترین امت ٹھہرا، اور پھر جب ان کی باری آئے، ان کی آمد کی باری آئے، میلاد کی باری آئے، اور تو کہے کہ مجھے دلیلیں چاہیے، یہ دیکھنا بنی اسرائیل والوں کا کیا حال ہوا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا معاف ضرور کروں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ جنہوں نے شرک کیا ہے انہیں وہ لوگ ماریں، جنہوں نے شرک نہیں کیا، ہاں وہ کسی کا بیٹا ہے، ہاں کسی کا بھائی ہے، ہاں کسی کا کوئی بھی رشتہ دار ہے، انہیں اپنے ہاتھوں سے قتل کیا جائے گا تو پھر جو ہے وہ میں معافی عطا کروں گا۔ اور پھر عزیزین گرامی قدر، یہ اتنا کروانے کا مقصد کیا تھا؟ ارشاد فرمایا لعلکم تشکرون، تاکہ تم میرے شکر گزار